ہارون صاحب یہ جو نوٹیفیکیشن معطل ہوا ہے اس پہ کچھ تبصرہ کیجیے گا. ظاہر ہے معطل ہی ہونا تھا وہ تو عبوری طور پہ. عبوری طور پہ، باقی تو سماعت ہوگی نا ظاہر ہے 31 مئی سے. لیکن عدالت کا طریق یہ ہوتا ہے کہ پورا موقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے. جی جی. تو ظاہر ہے سماعت ہونی چاہیے. اور چیف جسٹس سے چونکہ مشورہ کیے بغیر کیا تھا تو لہذا عبوری طور پہ تو اس کو روک دیا ہے، فوری طور پہ معطل کر دیا ہے. لیکن یہ کمال انہوں نے کیا کہ وہ آڈیو لیکس جتنی تھیں اس کا سکرپٹ جاری کر دیا. بھئی اس کا تو وہ ہوا ہی نہیں، فرانسک آڈٹ تو ہوا ہی نہیں. ہاں وہ جیسی بھی ہیں، جیسی بھی وہ ممکن ہے درست ہوں، ممکن ہے نادرست ہوں. پھر یہ سوال ہی نہیں اٹھا کہ بھئی یہ کس کو حق ہے اپنا یہ ریکارڈ کرنے کا حق کس کو ہے. بنیادی سوال تو یہ تھا. اس پہ لوگوں نے بہت تعجب کا اظہار کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بڑے سخت فیصلے بعض اوقات ماضی میں دیے ہیں. ان کے فیصلوں پہ اختلاف بھی کیا گیا ہے، اعتراض بھی کیا گیا ہے، بلکہ بعض نے تانہ زنی بھی کی. لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ وہ یہ سوال ہی نہ اٹھائیں سرے سے کہ بھائی یہ آڈیو لیکس یہ اپنی ریکارڈنگ آپ نے کی کیوں، جاری کس نے کی، کون ادارہ اس کا ذمہ دار ہے. یہ بینچ نے کہا ہے کہ بادی النظر میں تو یہ غیر قانونی کام ہے کسی ہاں تو جو غیر قانونی طور پر حاصل کردہ انفارمیشن ہے اس پہ تو کیس ہی نہیں چل سکتا. تو بہرحال اب اس کی سماعت ہوگی. سپریم کورٹ نے بے مثال تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن بہرحال مجھ سمیت بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری چیزوں پہ جو فیصلے ہیں انہیں صادر کرنے چاہیے. جیسے الیکشن کمیشن کا کل ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے فیصلہ ہوگا اپنا نظر ثانی کی درخواست دی ہوئی ہے کہ 14 مئی کی درخواست ہے. بھائی 20 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ جاری کر دیے، 21 ارب روپے الیکشن کے لیے چاہیے اور بے شمار پیسہ خرچ ہو رہا ہے. آٹے کے کتنے تھیلے چوری ہوئے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں. لاکھوں کی تعداد میں. وہ تعداد بھی تھی شاید 3 لاکھ تھے. کتنے تھے وہ شاہد خاقان عباسی کا خیال ہے کہ 20% اس میں غبن ہوا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں 24% غبن ہوا ہے. بہرحال سپریم کورٹ کا تحمل تو اور شائستگی تو ایسی ہے کہ چیف جسٹس کو سلام ہے. لیکن بہرحال تاخیر ہو رہی ہے. اس میں حالات کا دباؤ بھی ہے. چیف جسٹس یہ چاہتے ہیں، ان کی نیت تو بہت اچھی لگتی ہے اور اتنے تحمل کا مظاہرہ حسن نیت ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے. سخت تنقید اور گالم گلوچ تک ہو رہی ہے. گلوچ تنقید کیا ہوتی ہے جی؟ تنقید ان پہ اور دوسرے جگہ پہ اس کا کوئی تقدس نہیں. سپریم کورٹ کا کوئی تقدس نہیں. کسی جان کا، کسی شہری کا، کسی زندگی کا کوئی تقدس نہیں ہے. تقدس ہے اپنا نون لیگ کے لوگوں کا، تقدس ہے مولانا فضل الرحمان کا، اور تقدس ہے آصف علی زرداری کا. چونکہ یہ اہل تقویٰ ہیں، انہوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، انہوں نے سپریم کورٹ پہ کبھی حملہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی فوج کو گالی نہیں دی، انہوں نے کبھی بھارتی بالادستی تسلیم نہیں کی. پاکستانی فوج تو زلزلہ آیا تو جتنا سب لوگوں نے مل کر کام کیا اتنا پاکستانی فوج نے کام کیا. قائد اعظم کے پاکستان کو ہم سنبھال نہیں سکے. 71 میں قائد اعظم کے پاکستان کا طے ہی نہیں کر سکے. اس کی ترجیحات ہی سنبھالنا تو بات کی بات ہے نا. تو سنبھالنے کے لیے تو انصاف چاہیے، عدل چاہیے نا، اور سول ادارے چاہیے اور اختیارات کی تقسیم چاہیے. مقننہ اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، انتظامیہ اپنا کام کرے، فوج اپنا کام کرے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو سارے ادارے، میڈیا اپنا کام کرے، سول سروس اپنا کام کرے. وہ تو تقسیم کار کے تحت ہوتا ہے نا جی. وہ جناب عمرو بن العاص کو لکھا حضرت عمر نے کہ تم ٹیکس دیر سے بھیجتے ہو اور کم بھیجتے ہو. انہوں نے کہا نہیں، یہ لوگ صدیوں سے مظالم ان پہ ہو رہے ہیں، بھوک کے ستائے ہوئے ہیں، پل بنانے ہیں، راستے ہموار کرنے. تارکول کی سڑک نہیں بنتی، وہ سڑک تو بنتی تھی، پل اس طرح کا نہیں بنتا، وہ پل تو بنتا تھا، راستے ہموار رکھے جاتے تھے. وہ تو یہاں تک کہہ دیا تھا حضرت عمر نے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ عراق کے دلدلی راست دلدل نہیں تھی، یعنی بارش ہوتی تھی نا راستوں پر، اگر کوئی خچر پھسل کے گر پڑا تو مجھے اندیشہ ہے کہ عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ تو انہوں نے 3 بہت سخت خط لکھے اور آخری خط میں لکھا کہ عمر میں تمہیں جانتا ہوں. عمر امیر المومنین نہیں ہے لکھا وہ اس خط میں، یہ آکسفورڈ کا ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے. عمر میں تمہیں جانتا ہوں، عربوں کا بات کرنے کا طریقہ بھی تم مجھے جانتے ہو نہیں، اس میں غصہ ہے.
تم مجھے جانتے ہو، انہیں اپنے موقع پہ یقین تھا، تم مجھے جانتے ہو بھائی، وہ کہتے میں یہاں پیسے خرچ زیادہ کروں گا، وہ کہتے مدینہ میں زیادہ جہاد ہے اور آپ کو پتا سوشل سیکورٹی سے، تم مجھے جانتے ہو، میں تمہیں جانتا ہوں، تم میرے باپ کو جانتے ہو، میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں، تم مجھے اس طرح کے خط نہ لکھا کرو۔ ان کا موقف حضرت عمر نے قبول کر لیا، انہیں گورنری سے نہیں ہٹایا۔ حضرت عثمان نے ہٹایا تو مدینہ کے ایک گلی میں آمنا سامنا ہوا، تو انہوں نے کہا عمرو تمہارے بعد مصر کی اونٹنی نے بہت دودھ دیا، چلتے چلتے ایسے بات کرتے تھے تمہید کے بغیر۔ انہوں نے کہا جناب عمرو بن العاص نے، ویسے ایک متنازع کردار ہے لیکن اونٹنی کا بچہ تو بھوکا رہا۔ اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے۔ جج کے سامنے امیر المومنین کی کیا مجال تھی؟ جناب علی کرم اللہ وجہ کھڑے تھے جج کے سامنے، جناب عمر بن خطاب کھڑے تھے، ہر ایک جج کے سامنے جاتا تھا اور فیصلہ ان کا سنتا تھا۔ گھوڑا خرید لیا حضرت عمر نے تو پتہ چلا کہ رنگڑا ہے، حالانکہ وہ تو بڑے حاضر دماغ آدمی تھے، تو اس کی ایک ٹانگ میں نقص ہے، تو وہ سالس کے پاس گیا معاملہ، جو بہت مشہور جج ہوئے بعد میں قاضی شرح، تو انہوں نے کہا امیر المومنین سودا طے پا گیا تھا، انہوں نے کہا سودا طے پا گیا تھا، انہوں نے کہا ادائیگی کرتے، تو انہوں نے کہا تم جج بنو گے؟ جو آدمی ان کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے، انہوں نے کہا ہاں بنوں گا، وہ جج بنوں گا۔ ہارون صاحب یہ پی ٹی آئی کے لوگ تو بڑے کمزور نکلے، دھڑا دھڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آج فردوس عاشق ایوان جیسی عظیم لیڈر چھوڑ گئیں، ابرار الحق، سینیٹر سیف اللہ نیازی، مراد راس اور بھی کئی، ملیکہ بخاری، تو یہ تو بڑے کمزور ہے۔ جیل ویل کاٹنے کی ان میں ہمت نہیں، سیاست میں تو جیل کاٹنی پڑتی ہے، جب آپ اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں تو جیل۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی ان کی تربیت ہی نہیں تھی۔ دوسری بات آپ جانتے ہیں کہ تنظیم نہیں تھی، تنظیم میں جو تھا نا مناصب دیتے ہوئے یہ اس امر کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، مشکل وقت آ سکتا ہے اس میں۔ اور خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے ستائش کرنے والے، انہی میں سے انہوں نے انتخاب کیا۔ نام لے کے میں آپ سے کہتا رہا اور اکثر کے بارے میں میرے اندازے صحیح ثابت ہوئے، یہ عامر کیانی، سیف اللہ نیازی۔ اسد عمر پہ تعجب ہوا، ویسے انہوں نے چھوڑی نہیں پارٹی، عہدہ چھوڑ دی۔ عہدہ کیوں چھوڑا بھائی؟ جنرل ہیں، اپنا کہا میں جنرل نہیں رہوں گا اور پچھلی صف میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، بس جنگ نہیں لڑوں گا، مگر یہ یہی تو کیا ایسا ڈر تھا جو سب کو ہے؟ جیل نہیں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، اذیت صرف جیل، دیکھیے جیل ایک چیز ہے، جیل سے کوئی جو پچھلے زمانے میں لوگ جیلوں میں جاتے تھے انہیں ذہنی اذیتیں نہیں دی جاتی تھی، یہ نہیں کہا جاتا تھا تمہاری بیٹیوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ میاں اظہر سے کہا گیا نا صاحبزادیوں کو، وہ 90 برس کے ہیں، 90 برس کے، انہوں نے کہا میں خود گرفتاری پیش کر، چھاپے پھر بھی مارے گئے، اس لیے کہ ان کے صاحبزادے کو حماد اظہر کی حماد کو الگ کرنا ہے، حماد الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ظاہر ہے کہ خوددار باپ کو خوددار بیٹا ہے۔ تو ویسے تو ملیکہ بخاری نے کہا میرا 13 سال کا بچہ ہے، بچہ ظاہر ہے مجبوریاں بھی ہیں، مسرت جمشید چیمہ نے کہا میرے بچے کو کینسر ہے، لیکن کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی تک تو کھڑے ہوئے ہیں، مثلا شاہ محمود قریشی، ہاں حالانکہ ان پہ بڑا شک کیا جاتا تھا۔ اچھا بہت شک کیا جاتا تھا، اچھا اعجاز چودھری، محمود الرشید، حالانکہ ان کے داماد پہ میاں عثمان کے جو فالکن ہے لاہور کا، اتنی بڑی کالونی ہے، ان کی زمین تھی نا ان کے دادا کی، سیکنڈ ورلڈ وار میں لی گئی تھی اور دھونس سے لی گئی تھی اور واپس بھی نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد کی عمر ہے غالباً 72 برس، اور وہ کینسر کی مریض ہیں، اور انہیں بہت کیئر کرنی پڑتی ہے، وزن بھی زیادہ ہو گیا ہے اور بہت بری حالت میں ہے، لیکن ڈٹی ہوئی ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کا میں نظریاتی کارکن، ہاں، اور نظریاتی کارکن پارٹی نہیں چھوڑا کرتے۔ تو نون لیگ کو ایک واقعہ مجھے یاد، ہاں مشرقی اپنا پاکستان میں اپنا ایک سرحد سے وہاں سے کوچ کر رہی تھی فوج، اور جو بریگیڈیئر صاحب تھے بڑی انہوں نے شہرت پائی، انہوں نے کہا کہ تمام فوجی گاڑیاں سویلینز کو دے دی جائیں اور ہم پیدل جائیں گے ڈھاکہ۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے دا اسٹولن وکٹری۔ تو ایک لڑکا تھا منیر،
لیفٹیننٹ اسلامی جمعیت طلبہ سے بقول ان کے اس کا تعلق رہا تھا. تو اس کو جب مکتی بانی والوں نے گھیر لیا اور جنگل میں گھیرا ہے اور چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, کہا ہتھیار ڈال دو. اگر تمہیں معلوم نہیں مسلمان ہتھیار نہیں ڈالا کرتا. تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ووٹر سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, مجھے ایک ووٹر نہیں ملا. میں نے سروے بھی دیکھے سوشل میڈیا پہ, ویسے بھی جس کسی سے پوچھا. اب ڈائلما یہی ہے, کریں گے تو کیا کریں گے. ویسے انہیں امیدوار نہیں ملے. جہانگیر یہ تو اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو امیدوار نہیں ملیں گے, جو ملیں گے ان کے کاغذات مسترد ہو جائیں گے. اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو ووٹنگ کوئی نہیں ہوگی. جہانگیر ترین صاحب گھوڑے پہ سوار ہو چکے ہیں. اچھا, کوڑا ان کے ہاتھ میں ہے. کوڑا تو نہیں ہے, وہ تو ترغیبات ہو سکتی, جہاز ان کے نیچے ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ترغیبات ہیں اور ان کے ساتھی سرگرم ہیں. اچھا, پلان یہ ہے مولانا فضل الرحمان چاہتے پختونخوا انہیں مل اور بلوچستان انہیں مل جائے مال غنیمت کے طور پہ. آپ کو پتہ ہے مشرقی پاکستان میں ایک پوری حکومت بنائی گئی تھی, وزارتیں بانٹی گئی تھی, اور ایک جعلی الیکشن کرائے تھے, وہ بس وہ متفق بن گئے تھے. اچھا, تو اپنا جو ہے پنجاب نون لیگ کا اور سندھ جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی کا. اور وفاق. اچھا, وفاق کے بارے میں کہتے ہیں کہ فارمولہ یہ ہے کہ بلاول وزیر اعظم ہوں گے اس دفعہ, اگلی دفعہ مریم ہوں گی. اچھا, یہ عام پھیلی ہوئی ہے بات. یہ عام. میری رائے یہ ہے, جب میں سوچتا ہوں کہ ممکن نہیں ہوگا, ان کو لوگ برداشت نہیں کریں گے, ووٹنگ ہوگی ہی نہیں, لو ٹرن آؤٹ ہوگا. اچھا, حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کیا مطلب ہے, ان سے پوچھیں. میرا خیال ہے کوئی ڈارک ہارس ہوگا, نیا آدمی ہوگا. یہ ہے اندازے.